ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں اور مختلف یونٹس میں ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں نے آپ پر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر اس طرح درود پاک پڑھا ہے، تو ہم کتنے اچھے اور خوبصورت انداز سے پڑھیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر خوبصورت اور احسن انداز سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے نام مع شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ خوبصورت، خوب ٹھہر کے پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جب درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک ہی درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر وہ خوبصورت اور احسن انداز بنانے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ ہم کوشش کریں چینج کر کے مختلف درود پاک پڑھیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہماری درود پاک کی طرف توجہ بھی رہے گی اور ہم احسن اور خوبصورت انداز سے بھی پڑھ سکیں گے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوبصورت اور احسن انداز سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس انداز میں درود پاک پڑھیں گے؟ خوبصورت اور احسن انداز میں۔ جی، خوبصورت اور احسن انداز میں۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار ہمارا نام جائے، ہمارا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار جائے گا تو انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہی تو ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہی تو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، اور یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف۔ یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا انٹرو لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ، مرحبا۔ جی، آپ کا نام؟ میرا نام محمد نہال احمد ہے۔ محمد نہال احمد، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد ایان۔ محمد آیان، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ سید محمد عبد الرحمن شاہ۔ ماشاءاللہ، سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید محمد عبد الرحمن شاہ، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حیدر راحیل۔ محمد حیدر راحیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، آپ کا نام؟ فداء الرحمن الطاری۔ فداء الرحمن الطاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے پر ایک یونٹ ایسا بھی آئے گا جس میں ہم نعت شریف یعنی کلام ان سے سنیں گے اور انشاءاللہ جھوم جھوم کر سنیں گے، ان کے ساتھ مل کر بھی پڑھیں گے۔ مگر ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا، اور جو پہلا یونٹ ہے وہ ہمارا ہے قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچے، یونٹ ہے قرآن ایک نالج۔
قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود ایک سورت کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے. جی قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ملک. جی اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت ہے. پارہ نمبر 29 کی کون سی سورت ہے؟ پہلی سورت ہے. پیارے بچوں ملک کی جو میننگ ہے وہ ہے سلطنت. کیا میننگ ہے؟ سلطنت. سلطنت انگلش میں کنگڈم بھی کہتے ہیں سلطنت کو. اس سورت کی پہلی آیت میں کیونکہ بادشاہت کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے. اس سورت کا پہلا ورڈ تبارک ہے. کیا ہے؟ تبارک. اس لیے اس سورت کو سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا دے گی. اچھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک میں اللہ پاک کی کتاب میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں. جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. کتنی؟ 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے. اور اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ اس آدمی کے نیند سے اٹھنے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اس سورت کا ایک نام مجادلہ بھی ہے جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے. اور اس سورت کو سورہ تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے. جی تو پیارے بچوں آج قرآنک نالج والے یونٹ میں ہم نے سورہ ملک کے بارے میں جانا. سورہ ملک کی فضیلت سنی, بہت پیاری فضیلت سنی. ہم نیت کریں کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ سوتے وقت سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پکی نیت کریں. اگر ہم خود پڑھ سکتے ہیں تو بچوں ہمیں خود پڑھنی چاہیے, ورنہ اپنے امی ابو سے کہہ کے ان سے ہمیں روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک سننی چاہیے. سورہ ملک پڑھ کر جب سوئیں گے تو انشاءاللہ اتنی ساری فضیلتیں ملیں گی. تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ رات کو سوتے وقت کون سی سورت پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہم نے اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی فدا بھائی آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے مکین. زمین و زماں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. انشاءاللہ مل کے سنیں گے, جھوم جھوم کر سنیں گے اور سمجھ کر سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب سمجھ کر سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو عشق رسول میں, محبت رسول میں اضافہ ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات, اے وجہ تخلیق کائنات, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں
تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ ہے تخلیق کائنات اے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جان جانا تیرے قربان جان جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے اے وجہ ہے تخلیق کائنات اے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کے دلوں بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دلوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نے سنا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اس کلام کے کچھ مشکل ورڈز ہیں جن کی میننگ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے اس میں سنا مکین و مکان مکان یعنی رہنے کی جگہ اور مکین یعنی رہنے والے مکین و مکان یعنی مکان بھی آپ کے لیے ہے اور جو اس میں رہنے والے ہیں وہ بھی آقا آپ کے لیے ہیں اس شعر کی میننگ کیا بنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ پیارے بچوں اس سے میسج ملتا ہے ہمیں اس کلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری زمین اس کے رہنے والے زمین و زمان یہ ساری زمین اور اس کے رہنے والے آپ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ساری زمین اور اس کے رہنے والے آپ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ دونوں جہاں آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یعنی یہ دو جہاں آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں یا رسول اللہ اور نعت میں فرمایا گیا کہ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہن میں ہے زباں دہن سے مراد ہے منہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ہمارے منہ میں جو زبان ہے نا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی کی تعریف کے لیے ہے یہ زبان اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس زبان سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اور ہمارے بدن میں جو جان ہے وہ یا رسول اللہ وہ بھی آپ ہی کے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم دنیا میں آئے آپ ہی کے لیے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے بنائی گئی یہ زمین آپ کے لیے بنائی گئی یہ آسمان آپ کے لیے بنائے گئے یہ دونوں جہان آپ کے لیے بنائے گئے یہ جو دہن میں ہمیں زبان ملی ہے وہ بھی آپ ہی کی تعریف کے لیے ملی ہے ہمارے بدن میں جو جان آئی ہے یہ بھی یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے ہے اور
آگے چل کے جو 2 اشعار بیان کیے گئے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں 2 معجزے بیان کیے گئے، 2 معجزے بیان کیے گئے ہیں۔ معجزے کو انگلش میں کہتے ہیں میریکل۔ 2 میریکل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور پھر سے عصر کا وقت آ گیا۔ اس شعر میں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اتنی زبردست پاور دی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاور ہے جو پیارے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ صرف یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کلام میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ زمین و زمان سب آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ دونوں جہاں آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بدن میں جو جان ہے وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے، ہمارے منہ میں جو زبان ہے وہ بھی آپ ہی کے لیے۔ تو کتنا پیارا کلام تھا جو ہم نے سنا، اس کو سمجھ کر اب دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ہمیشہ جب بھی کلام سنیں تو کوشش کریں سمجھ کر سنیں، اس کی مشکل ورڈز کی میننگ جان کر سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا، اس سے آپ کے محبت رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ، اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا یونٹ ہے یہ ریڈنگ کا یونٹ ہے اور اس ریڈنگ کرنے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جس پیج کی ریڈنگ کریں گے وہ پیج ہے پیج نمبر 58، پیج نمبر 58، اور یہ ہے ہاتھ ملانے کے مدنی پھول۔ اس کو کنٹینیو کریں گے، ہاتھ ملانے کے مدنی پھول کی جو ٹاپک ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے جو آخری کے 4 پوائنٹس ہیں اس کی ریڈنگ کریں گے، ایک ایک بچہ اس کی ریڈنگ کرے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سمجھنے کی بات ہوگی تو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ جی پیارے بچوں دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا یہ سنت طریقہ نہیں۔ بعض بچے یوں ہاتھ ملاتے ہیں، سامنے والا بھی ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، ایک ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت نہیں۔ سنت کون سا طریقہ ہے؟ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ جی پیارے بچوں بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، سلام کرا یوں کر کے انگلیاں ٹکرا دی آپس میں، اور یہ بھی سنت طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ جی آپ ریڈنگ کریں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ جی ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ بعض بچے شرارتیں کرتے ہوئے یوں ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، 2 ہاتھ سے تو مصافحہ کر لیا اور ہاتھ ملاتے ہی اپنا ہی ہاتھ چوم لیا یوں کر کے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اپنا ہی ہاتھ نہیں چومنا چاہیے، بلکہ بزرگان دین سے جب ہاتھ ملائیں، اپنے والدین سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ ملا کے ان کا ہاتھ چومنا یہ اچھا طریقہ ہے، یہ ادب والا طریقہ ہے کہ بزرگان دین ہو گئے، ہمارے والدین ہو گئے، ان کا ہمیں ہاتھ چومنا چاہیے، والدہ کا پاؤں مبارک چومنا چاہیے، اس لیے کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کے ہمیشہ ان کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور یہ ہاتھ چومنا ہے یہ بھی ایک ادب اور احترام کا طریقہ ہے۔ جی لاسٹ۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز مثلا رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں ہاتھ ملاتے ہوئے ایک خاص چیز کا ہمیں یہ اہتمام کرنا ہے کہ جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، رومال ہو،
کوئی سی بھی چیز یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری ہتھیلیاں یہ خالی ہونی چاہیے، اور جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں تو اس کی ہتھیلی اور ہماری ہتھیلی آپس میں مل جائے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کوئی چیز بیچ میں ہو۔ بعض اوقات پین ہوتی ہے، بعض اوقات پینسل ہو، یہ سب چیزیں ہم یا تو جیب میں رکھ لیں یا کہیں رکھ لیں، پھر ہم آپس میں مصافحہ کریں، کیونکہ یہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا یہ مصافحے کا درست طریقہ ہے، اور اسی طرح ملانا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ ہمارا یونٹ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق والے یونٹ میں ہم نے جو معلومات حاصل کی وہ ہاتھ ملانے، مصافحہ کے حوالے سے معلومات حاصل کی کہ ہاتھ کس طریقے سے ملانا چاہیے، ہاتھ ملانے میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہاتھ ہمیں کس طرح نہیں ملانا چاہیے، یعنی انگلیوں سے انگلیاں ٹکرا دینا یہ مصافحہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، اس طرح مصافحہ کرنا چاہیے کہ ہاتھوں میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، بغیر کسی چیز کے، بغیر ہماری ہتھیلی بالکل خالی ہو اور ہم مصافحہ کریں۔ یہ اچھا اور سنت طریقہ ہے۔ اور ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا ہاتھ چومنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو ہم جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں تو اپنا ہاتھ نہیں چومیں گے، بلکہ اگر سامنے کوئی بزرگ ہے، والدین ہیں، تو ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کا ہاتھ چومنا یہ اچھا طریقہ ہے، ایک ادب والا طریقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم نے ہاتھ ملانے اور مصافحہ کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ اسی کے ساتھ اس یونٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے دعا۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، دعا کے یونٹ میں ہم کوئی نہ کوئی ایک دعا سنتے ہیں، دعا کی فضیلت سنتے ہیں اور اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی کبھی ہمیں بخار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے، اور جب بخار آتے ہے تو پھر کیا پینا پڑتا ہے؟ کڑوا کڑوا دوائی کڑوی کڑوی پینی پڑتی ہے۔ مگر میں جو آپ کو آج دعا یاد کرانے جا رہا ہوں، جو دعا آج ہم سیکھیں گے وہ میٹھی میٹھی دعا ہے، وہ میٹھی دعا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ایک دعا یاد کریں گے، اور وہ دعا ہے جب بھی بخار آ جائے تو اس دعا کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ مختصر سی دعا ہے، انشاءاللہ جلد یاد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ دعا ہے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر۔ اتنی مختصر سی دعا ہے، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ بھی مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر۔ بسم اللہ الکبیر۔ جی بتائیں یہ دعا کب پڑھنے کی ہے؟ بخار جب ہو تو جی جب بخار آئے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ کبیر، جی آپ سنائیں۔ بسم اللہ الکبیر، جی ماشاءاللہ، اللہ الکبیر، ماشاءاللہ، بسم اللہ الکبیر، ماشاءاللہ، بسم اللہ الکبیر۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں کتنی آسان دعا، مختصر سی دعا یہ ہم نے یاد کی۔ بسم اللہ الکبیر یہ کب پڑھنے کی ہے؟ جب جب بخار آئے۔ تو جب بھی کبھی بخار آئے، اللہ پاک ہمیں بخار سے شفا عطا فرمائے۔ جب بھی ہمیں بخار آئے تو ہم یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بخار سے شفا مل جائے گی۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کے سوالات یونٹ میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ایک کا نام ٹیم مکی اور دوسری ٹیم مدنی۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی بہت زیادہ بچے ہمیں سن رہے ہیں ایک ساتھ، تو آپ بھی اپنے دو ٹیمیں بنا لیں، ایک ٹیم مکی اور ایک ٹیم مدنی۔ کچھ بچے ٹیم مکی کے ساتھ ہو جائیں، جب ٹیم مکی سے سوال ہو تو اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ بھی جواب دیں، اس طرح کچھ بچے ٹیم مدنی کے ساتھ ہو جائیں، تو اس طرح آپس میں آپ کا بھی کمپٹیشن ہو جائے گا اور آپ کو بھی سوالات کے ذریعے انفارمیشن حاصل ہوگی۔ تو چلتے ہیں یونٹ کی طرف، تو تیار ہے سب؟ جی پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے، رجب شریف میں کون سے مشہور بزرگ کا عرس آتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز۔ حضرت خواجہ غریب نواز، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سب کو اجازت ہے سبحان اللہ کہنے کی؟ سبحان اللہ۔ جی دوسرا سوال ہے ٹیم مدنی سے، تو تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ جی۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ بتائیں، 110، 120 یا 114؟ 114۔
114 صورتیں موجود ہیں، ان کا جواب بھی درست ہے. آپ کو بھی اجازت ہے جی، جب بھی درست جواب دیں تو سامنے والے کی دلجوئی کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. چلیں ٹیم مکی سے سوال ہے، 1 نمبر یہ حاصل کر چکے ہیں. اب ان سے دوسرا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ ٹائم مکہ شریف میں گزارا یا مدینہ منورہ میں؟ مکہ شریف. مکہ شریف. جی سوچ لیں دونوں. جی ڈن ہو گیا بھائی، دونوں نے سوچ کے مل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ ٹائم مکہ مکرمہ میں گزارا. اس کا جواب یہ دے رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی چوتھا سوال ہے ٹیم مدنی سے، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، یا تو بغداد میں ہے یا پھر جیلان میں ہے. بغداد میں. یہ کہہ رہے ہیں بغداد شریف میں. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں، یہ تھے بچوں کے سوالات. دونوں ٹیموں نے درست جواب دیے اور دونوں نے مکمل نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ نمبر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سوالات کے ذریعے انفارمیشن بھی حاصل ہوتی ہے. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آخری یونٹ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.